انسان اپنی ایک تہائی زندگی سو کر گزارتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 2012 میں بے خوابی کو عالمی وبا قرار دیا تھا، جس کے مطابق تقریباً 2/3 بالغ افراد رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، جبکہ گائیڈ لائنز کے مطابق 7 یا 8 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ اور اس نیند نہ آنے کے مسئلے نے پچھلے 2 سال سے شاہد جمیل رانا کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ میں بڑا تنگ ہوں، مجھے ریگولرلی 2 ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں، اور آپ یقین کریں نیند سونے کو دل کرتا ہے، بسترے پہ جاتا ہوں، لیکن اگین اوبیسلی سوچے تو آئیں گی، کچھ نہ کچھ تو میں سوچوں گا، لیکن یہ سوچے ہی وجہ نہیں ہے، یہ پرابلم ہے۔ مشیگن یونیورسٹی میں سلیپ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ران شرون کہتے ہیں بے خوابی کے لیے بالغ افراد مختصر مدت کے لیے نیند لانے والی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ میں ایک رات یا چند راتوں یا لگاتار کئی راتوں کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں چند ہفتوں تک ان کا استعمال کچھ مناسب نہیں ہے۔ کراچی کی شہری آبادی میں بے خوابی کی شکایت اور نیند لانے والی ادویات کے استعمال کے بارے میں ایک سروے کیا گیا جو جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوا۔ سروے میں 1488 بالغ افراد شامل تھے، ان میں سے ہر تیسرا شخص بے خوابی کا شکار تھا۔ ان میں سے 1/3 اپنے خاندانی معالج کی تجویز کردہ نیند کی دوا لے رہے تھے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کی نیند بہتر تھی۔ صنف، عمر یا آمدنی بے خوابی کے مسئلے کی وجہ بننے والے عوامل نہیں پائے گئے۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کا دائمی مسئلہ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کم از کم 3 ماہ تک رات کے وقت سونے میں پریشانی درپیش ہو۔ ان میں سے بہت سے لوگ تھکاوٹ یا توانائی کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہاں آف کورس میں دوائی چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ریمیڈی تو ملے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نیند کی خرابی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے طبی بیماریاں اور خرابیاں، سلیپ ایپنیا جس میں مریض کی آنکھ بار بار سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے کھلتی ہے، اور پھر ذہنی یا نفسیاتی وجوہات۔ لیکن بہت سارے دیگر عوامل بھی نیند کی کمی سے منسلک ہیں، جن میں آپ کو بے خوابی کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی عوارض کو دور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ماننا ہے کہ جب آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کو کچھ پڑھنا چاہیے یا کوئی مووی دیکھنی چاہیے، دیکھتے دیکھتے نیند آ جائے۔ جمیل رانا ہی کی طرح بے خوابی کے ستائے مریضوں کے لیے ڈاکٹر شرون کا مشورہ ہے کہ اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ لمبے عرصے تک نیند کی گولیاں کھانے کے بجائے صحیح وجہ ڈھونڈ کر اس کا علاج کیا جا سکے۔ آپ کے سونے کے وقت کا معمول ہونا چاہیے جو آپ کے ذہن کے لیے متوقع ہو۔ اس میں پڑھنا یا بستر پر جانے سے پہلے اپنے دانت صاف کرنا یا کچھ اور شامل ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، خصوصاً صبح جاگنے کا وقت، اس میں ہفتے کے کام والے دنوں اور ہفتے وار تعطیل کے درمیان زیادہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے روشن سکرینز کا استعمال، جیسے ٹی وی کی روشنی جو آپ کے دماغ کے سرکیڈین ردھم کو بے ترتیب کر دیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ مدھم روشنی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سکرین سے جو روشنی خارج ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ نیند کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سوتے وقت آپ کا دماغ بھی آرام کرتا ہے۔ ڈاکٹر شرون کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ریم سلیپ سونے کی وہ حالت ہے جس میں ہم زیادہ رات گزارتے ہیں۔ اس دوران ہمارا دماغ جاگتی حالت سے بھی کچھ زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔